خاص طور پر کلاس کے لیے ہم بلا تاخیر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں۔ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود اور سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے نام نامی اور اسم گرامی کے توسط سے ایمان اور یقین کی دولت مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوئی۔ جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ بھی سیرت النبی کا عنوان تھا، سیرت کے پیغام کا عنوان تھا۔ سیرت جو مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے، ان کے کچھ آپ کے سامنے تجدید کرنے کا عنوان تھا کہ وہ سیرت کے جس سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ نبی کے جس سے محبت کا اور عشق کا ہم دم بھرتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، تو در حقیقت اس نبی کا اسوہ اور اس نبی کی سیرت ہم سے چاہتی کیا ہے، ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ یوں تو سیرت نبی کے بہت سے پہلو ہیں کہ جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور دو علوم مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ دنیا بھر کے علوم میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور مسلمانوں نے ان دو طرح کے علوم میں ایسی انفرادیت پیدا کی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس سطح پر جا کر کے ان علوم میں اتنی انفرادیت اور اتنا درک پیدا نہیں کر سکی۔ اس میں سے پہلا علم حدیث ہے۔ اس کے لیے اسماء الرجال کی ایک پوری فہرست مرتب کرنا، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں کہ جن کے ڈیٹا کو جزیات کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے، اور آج اتنے سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے اور ایسے اور ایسے تھے، اور ان کا کردار ایسا تھا، اور یہ فلاں جگہ پر رہتے تھے، اور یہ کچھ کرتے تھے اور یہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پہلا علم کہ جس میں مسلمانوں نے غیر معمولی استعداد پیدا کی اور جس کی کوئی مثال آج تک بھی سامنے نہیں آ سکی ہے، وہ علم حدیث ہے۔ اسی طرح دوسرا علم جو علم حدیث ہی سے متعلق ہے وہ سیرت کا علم ہے۔ یعنی مسلمانوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کی ذات گرامی اور اس سے متعلق احوال اور اس سے متعلق واقعات کو کما حقہ محفوظ کر لیا، اور کوئی واقعہ اور آن حضرت کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو اندھیرے میں رہ گیا ہو، جو آج اتنے برس گزر جانے کے بعد میرے اور آپ کے سامنے رہنمائی کے لیے موجود نہ ہو۔ لہٰذا یہ دو علوم مسلمانوں نے ایسے ان میں ترقی کی اور اتنا ان میں درک حاصل کیا اور اتنی ان میں استعداد پیدا کی کہ ان دو علوم میں مسلمانوں کا کوئی ہم پلہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ تو سیرت کے بہت پہلو ہیں کہ جن پر کام کیا گیا ہے۔ آن حضرت کی ذات گرامی کہ آپ کا سراپا کیسا تھا، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کا جسم اور بدن مبارک کیسا تھا، اس پر بھی بہت کام ہوا، بہت علمی اور تحقیقی کام بھی ہوا، اور بہت زیادہ جمالیاتی اور ادبی کام بھی ہوا۔ اور جب جمالیات اپنے عروج پہ پہنچے تو ملا عبد الرحمن جامی نے یہ کہا کہ بغمزہ سحر نگاہ جادو بطر افسوں بقد قیامت بچشم نرگس برخ گلستاں بزلف سنبل بخط بنفشاں از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی بسمل را مصروف فغاں کر دی۔ کہ آپ کی ایسا آپ کا سراپا تھا اور ایسی آپ کی زلفیں تھیں اور ایسا آپ کا چہرہ تھا اور ایسی آپ کی آنکھیں تھیں کہ آپ نے مطلب تمام اپنے عشاق کو فغاں میں اور رقص میں مبتلا کر دیا ہے، اور آج تک لوگ آپ کے اس شمائل کے اور آپ کے دیدار کے دیوانے ہوئے جاتے ہیں، اور آپ کی ایک جھلک کے پیچھے آج بھی ایک دنیا ہے کہ جو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے مجبور ہے، اپنی گردنیں ہاتھ پہ لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ تو سیرت کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے کمالات اور آپ کے معجزات کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ کیا انفرادیتیں تھیں، وہ کیا کمالات تھے، وہ کیا معجزات تھے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے، اور ان میں باقی تمام انبیاء میں آن حضرت کو کیا انفرادیت حاصل تھی۔ وہ کہا گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا جاری آنچ خوبان ہمہ دارن اتو تنہا داری۔ کہ یوسف کا حسن مشہور تھا، عیسیٰ کا اعجاز مشہور تھا کہ وہ مردوں کو جلاتے تھے، اور موسیٰ کے پاس ید بیضا تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر کے کھینچتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا،
مگر ان تمام معجزوں کو جمع کریے تو آپ کی ذات والا صفات تو تنہا ہے، جو ان کو الگ الگ ملے ہیں وہ سب کمالات حضرت کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عربوں میں ایک رواج تھا کہ جو چیز جس سے انہیں محبت ہوتی تھی، جس سے انہیں انس ہوتا تھا، جس سے انہیں تعلق ہوتا تھا، تو اس کے بہت سے نام رکھتے تھے، سینکڑوں نام رکھتے تھے، اس کی ہر کیفیت کا نام رکھتے تھے، اس کی ہر ادا کو الگ نام سے موسوم کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت کے بھی بہت سے نام رکھے گئے ہیں، اور ہر نام ایسا ہے کہ وہ کیا کہنے اس کے، او محمد کے احمد و حامد، میری مشکل کے یہ سہارے ہیں، آپ کے نام کتنے پیارے ہیں۔ تو حضرت کے ناموں پر بھی بہت بات کی گئی۔ پھر حضرت کی زندگی میں جو واقعات درپیش ہوئے، حضرت کی زندگی میں جو تمام تر احوال درپیش رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جن مختلف مراحل سے گزرنا پڑا، حضرت کے معاملات کس طرح کے تھے، حضرت کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا، حضرت کی زندگی کس طرح کی تھی، حضرت کی بود و باش کس طرح کی تھی، اس پر بہت کام کیا گیا۔ اور کوئی ایک دن بھی شاید حضرت کی زندگی کا ایسا نہ ہو کہ جو تاریخ کی روشنی میں موجود نہیں ہے۔ حضرت کی زندگی کے ایک ایک دن اور ایک ایک لمحے اور بعض اوقات تو ہر گھنٹے کی تفصیلات مل جاتی ہیں سیرت کی اور سیر اور مغازی کی کتابوں میں۔ یعنی وہ ہے نا کہ تیرا چہرہ تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، اور ریت پہنے ہوئے مکے کی انہی گلیوں سے سوئے یثرب تجھے ہوتے میں روانہ دیکھوں، اور پائے صدیق کو جس سانپ نے ہر بار ڈسا، میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں۔ تو حضرت کی سیرت پر ایک ہماگیر کام ہوا ہے، یعنی حضرت کے خصائص پر، آپ کے شمائل پر بھی کام ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان کے بود و باش کے حوالے سے بھی کام ہوا، حضرت کی خصوصیات اور کمالات اور معجزات کے حوالے سے بھی کام ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح سے بسر کی، کس ماحول میں بسر کی، کس شہر میں بسر کی، اور کیا کیا آپ کرتے رہے اور کیا کیا واقعات پیش آئے، ان سب پر بہت غیر معمولی کام ہوا ہے۔ اور اتنا کام ہوا اور اتنی تعریفیں کی گئیں کہ بالآخر غالب کو یہ کہنا پڑا عاجز آ کر کے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، اون ذات پاک خود رتبہ دان محمد است، کہ غالب اتنا کام ہو چکا ہے حضرت کی سیرت کے ذیل اور ضمن میں کہ میں تو خود کو عاجز محسوس کرتا ہوں، لاچار محسوس کرتا ہوں کہ میں کیا کہوں گا حضرت پہ۔ اور یہ حضرت کی تعریف اور حضرت کی سیرت کے واقعات اور حضرت کے فضائل کا بیان تو ہم خدا پر چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے کہ جو جانتا ہے کہ حضرت کی سیرت کیا ہے اور حضرت کا مقام کیا ہے، ہم تو خود کو عاجز اور بے بس اور لاچار پاتے ہیں۔ اس لیے وہ دانائے سبل، ختم رسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم، ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت کا حامل در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے عملی طور پر مخاطب ہوتا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے عملی طور پر قیام کرتا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں برتو، اور تم بھی اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنا لینے کے بعد اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں ایک زندہ حقیقت کے طور پر فیصلہ کن جگہ دو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اسی حوالے سے ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپنا لو۔ اگر تم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے اور نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم نے سیرت کا وہ کرکس حاصل کر لیا ہے کہ جو مطلوب ہے، تم نے سیرت کا وہ پیغام پا لیا ہے کہ جو مطلوب ہے، اور تم سیرت کے اس چیز کو پا گئے ہو، اس مغز تک پہنچ گئے ہو کہ جو سیرت تم سے تقاضا کرتی ہے۔ تو دیکھیے، اس دنیا میں بہت سے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس دنیا پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی اور بڑے بڑے رقبوں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے نکل گئے، اور ایسی غیر معمولی سلطنتیں قائم کی کہ آج تک ان کے اثرات انسانی سماج، انسانی معاشرے پر اور انسانی تاریخ پر ہم کو واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اسکندر یونان اور مقدونیہ سے نکلا، ترکی اور اناطولیہ کے تمام علاقوں کو تاخت و تاراج کیا،
اور سطح مرتفع ایران سے گزرتا ہوا ہمارے یہاں ہندوستان تک آیا اور ایک غیر معمولی سلطنت قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سکندر اتنی فتوحات نہ کرتا تو آج کی دنیا بہت کچھ مختلف ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے فرمانروا پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے حاکم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی غیر معمولی فتوحات اور اپنی غیر معمولی حکومت سے اس دنیا پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ اب یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ صاحب اگر انگریز ہندوستان میں نہ آتے تو یہاں کی تاریخ بہت مختلف ہوتی، اور انگریزوں کے آ جانے کے بعد جو انگریزوں نے یہاں پر اصلاحات کی اس نے یہاں کی تاریخ کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا، یہاں کی معاشرت کو بدل کر کے رکھ دیا۔ تو بڑے بڑے فاتح اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے فرمانروا اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا پر اور انسانی سماج اور انسانی معاشرے پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ اسی طرح بڑے بڑے نظریہ پرداز اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے عالم بھی اس دنیا نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے افکار اور اپنے نظریات اور اپنے ذہن اور اپنے فکر اور اپنے قلم کی طاقت سے ایک دنیا کو متاثر کیا ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے افکار سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو، ان کے خیالات کو، ان کے قلم سے نکلی ہوئی چیزوں کو اپنی عملی زندگیوں میں لے کر کے آئے اور انہیں نافذ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ہماگیر اثرات سیاست پر بھی ہوئے، معیشت پر بھی ہوئے، معاشرت پر بھی ہوئے، سیاست پر بھی ہوئے، اور بڑے بڑے فلسفیوں نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے اور بڑے بڑے لکھاریوں نے انسانی سماج اور انسانی معاشرے پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ارسطو کی منطق آج تک ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے تمام تر سائنس میں اور باقی تمام چیزوں میں۔ کارل مارکس کے نظریات نے ایک پوری دنیا میں غلغلہ برپا کر کے رکھ دیا اور لوگ آج تک ان اثرات کو محسوس کرتے ہیں۔ قوانین بدل گئے، جن ملکوں میں کمیونزم کا نظام قائم ہوا وہاں تو ہوا، جن میں نہیں ہو سکا وہاں پر بھی قوانین بدل گئے۔ تو ایسے غیر معمولی بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اس طرح بڑے بڑے سپہ سالار پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کاروباری اور تاجر اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے اس دنیا کے معتدب حصے پر اور اس دنیا کی بڑی آبادی پر بہت غیر معمولی اور دیرپا اور دور اثر نتائج اور اثرات مرتب کیے ہیں۔ لیکن ان تمام تر شخصیتوں کی تمام تر بڑائی اور بزرگی کے باوجود ان میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس شخصیت کی ذات میں ایک ہماگیر رہنمائی کا سامان ہم کو ملتا ہو۔ ایک بادشاہ کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے لیے بہت قابل رشک ہو سکتا ہے اور قابل تقلید ہو سکتا ہے، مگر اسی بادشاہ کی زندگی کے دوسرے پہلو نہایت مکروہ اور نہایت تاریک ہوں گے کہ جن سے آپ کراہت کریں گے اور آپ ان کو کبھی بھی اپنی زندگیوں میں اپنانا نہیں چاہیں گے۔ ایک دانشور اور ایک فلسفی اپنے کتاب کی سطروں اور اپنی کتاب کے صفحوں اور اپنے کتاب کے ورقوں پر تو بہت اچھا معلوم ہو سکتا ہے، مگر اپنی ذاتی زندگی میں اس کے معاملات بہت کچھ خراب ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ اپنی تمام زندگی میں نہیں اپنا سکیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے غیر معمولی اثرات اس دنیا پر مرتب کیے اور جنہوں نے غیر معمولی طور پر اس دنیا کو متاثر کیا، ان کی زندگی کا ایک پہلو یا دوسرا پہلو یا تیسرا پہلو تو بہت متاثر کن رہا، مگر ہماگیر طور پر کوئی شخصیت بھی ایسی انسانی تاریخ میں نہیں بتائی جا سکتی کہ جس کی زندگی کے تمام ہی پہلو آپ یہ کہہ سکیں کہ صاحب یہ اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں میرے لیے آئیڈیل ہے، یہ اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں میرے لیے مثالی ہے، یہ اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں میرے لیے قابل تقلید ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، ریاستی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، ہر طرح کی زندگی میں قابل تقلید ہے۔ تو ایسی کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسی شخصیتوں کی اگر تلاش ہے تو وہ صرف انبیاء میں میسر آ سکیں گی۔ انبیاء کی ذات ہائے والا صفات وہ شخصیات ہوا کرتی ہیں کہ جن کی زندگی ایسی ہماگیر ہوتی ہے، جن کی زندگی ایسی ہما پہلو ہوتی ہے، جن کی زندگی ایسی ویل راؤنڈڈ ہوتی ہے، جن کی زندگی کا سکوپ ایسا غیر معمولی ہوتا ہے، جن کی زندگی ایسی مکمل اور ایسی جامع ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہم کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جو زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا نمونہ بن جاتے ہیں، جو زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہم کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو زندگی کے ہر ہر پہلو میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جاتے ہیں، جو بھٹکتے ہوئے قافلوں کو منزل کے نشان بتاتے ہیں، جو ذاتی اور اجتماعی ہر طرح کی زندگیوں میں ہمارے لیے مثال ہوتے ہیں، اور جو تمام طرح کے اور تمام دائروں میں، زندگی کے تمام دائروں میں ہمارے لیے قابل تقلید نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسی شخصیتیں، ایسی ہماگیر شخصیتیں اور ہما جہت شخصیتیں اور ہما پہلو شخصیتیں
صرف اور صرف انبیاء کرام ہی کی ہو سکتی ہے۔ اب انبیاء کرام کی ایک طویل فہرست ہے کہ جو آپ سبھی کو معلوم ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت سلم تک انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن ان تمام انبیاء میں بھی جو انفرادی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ انفرادی حیثیت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس انفرادیت کے چار پہلو ہیں کہ جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر بھی یہ انفرادیت حاصل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان تمام انبیاء میں بھی نکھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا آخری اور حتمی اور قطعی نمونہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی انفرادیت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ ہے تاریخیت، کہ حضرت کی زندگی تاریخ کی روشنی میں گزری ہے۔ حضرت کی زندگی تاریخ کے ریکارڈ سے ثابت شدہ زندگی ہے۔ تاریخ کے اوراق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر گواہ ہیں، اور حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے ریکارڈ سے تصدیق پاتا ہے۔ تمام تر سائنٹیفک تاریخ کہ جس کے مغربی پیمانے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے اور اس بات کا اثبات کرتی ہے کہ ہاں حضرت کی شخصیت ایک تاریخی شخصیت ہے، کوئی افسانوی کردار نہیں ہے۔ اور یہ بات کس قدر اہم بات ہے، اس پر آپ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ایک بہت مشہور مغربی تاریخ دان ڈارمیٹر نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی تاریخ کے طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا ثبوت اور اثبات حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی ٹیکسٹ میں تو حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، بائبل میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، مگر اگر ہم جدید علم تاریخ ماڈرن ہسٹوگرافی کے پیمانوں پر پرکھیں تو ہم تاریخ کے اس ریکارڈ کے مطابق حضرت عیسیٰ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اسے ایک محض افسانوی وجود کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ تاریخ میں تھے ہی نہیں، تو اس پہ بہت لیدے ہوئی تھی۔ تو واقعتاً مطلب تاریخ دانوں نے جو جدید اصول مرتب کیے ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا اثبات بہت مشکل ہے، اور بڑے بڑے تاریخ دان اور عیسائی تاریخ دان بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں ان ہسٹوگرافی کے پیرامیٹرز کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت ایک افسانوی کردار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے، ہم تو اس بات پر ایمان اور اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور ان کا وجود ایک حقیقی وجود تھا، ایک تاریخی وجود تھا، مگر جو جدید علم تاریخ ہے اس کے مطابق ایسے ثبوت اور شواہد دستیاب نہیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو علم تاریخ کی روشنی میں ثابت کیا جا سکے۔ تو جب حضرت عیسیٰ حضرت سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ ہی ہیں، جب ان کا وجود تاریخ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے کے نبیوں کا کیا ہوگا؟ گرچہ یہ ہے حضرت موسیٰ کے وہ ثبوت اور شواہد کچھ ایسے مل گئے ہیں کہ جس سے حضرت موسیٰ کے کردار کا اثبات ہوتا ہے تاریخی علم کی روشنی میں، مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ کا نہیں ہو پا رہا ہے۔ بہت سے نبی ہیں کہ جن کا تاریخ کے علم کی روشنی میں اثبات نہیں ہوتا۔ تو نبیوں اور انبیاء اور رسولوں میں واحد شخصیت کہ علم تاریخ کی روشنی میں جس کے وجود کا اثبات ہوتا ہے، اور جدید علم تاریخ جس کے وجود کو ثابت کرتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ شخصیت موجود تھی، واقعتاً محمد ابن عبداللہ نام کے ایک شخص تھے کہ جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور واقعتاً انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی دعوت کا آغاز مکے کی وادیوں اور گلیوں میں کیا تھا، اور واقعتاً انہوں نے ہجرت کی تھی اور مدینے میں جا کر کے ایک ریاست قائم کی تھی، اور ایک پوری جد و جہد کو انگیز کرتے ہوئے ایک نظام کے قیام اور غلبے کی جد و جہد کی تھی۔ تاریخ کی شہادت اور گواہی اس بات پر موجود ہے، کسی اور نبی کو بھی جدید علم تاریخ کی روشنی میں ماڈرن ہسٹوگرافی کے مطابق یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ تاریخی شواہد اور ثبوت اس کی ذات اور اس کی شخصیت کا اثبات کر سکے۔ تو وہ پہلی انفرادیت کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء میں حاصل ہے وہ تاریخیت ہے، کہ حضرت کا وجود تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ حضرت کا تاریخی کارنامہ کہ جو آپ نے انجام دیا وہ تاریخ کی روشنی میں انجام دیا ہے، وہ پری ہسٹورک ایرا کے کسی اندھیر دھندلکے میں انجام نہیں دیا ہے۔ تاریخ کی روشنی میں سب چیزیں موجود ہیں، اور تاریخ کا بھی وہ کرٹیکل نقطہ کہ جب ایک عہد قدیم تمام ہو رہا تھا اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، ان دو ادوار کے نقطہ اتصال پر حضرت کی شخصیت تاریخ کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے۔ یعنی ایک قدیم دور تھا کہ جو ختم ہو رہا تھا، اور ایک جدید دور تھا کہ جو 1-1.5 صدی بعد شروع ہونے والا تھا،
ان دو ادوار کے عین درمیان حضرت کی تاریخ گویا اس بات کا اعلان تھی کہ انسانیت کا مستقبل جو کچھ بھی ہوگا وہ اس ذات والا صفات اور اس ذات گرامی سے وابستہ اور منسوب ہوگا۔ تو پہلی انفرادیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کیا انفرادیت ہے؟ تاریخیت کی انفرادیت ہے کہ حضرت کی شخصیت اور اس کا تاریخی کارنامہ تاریخ کی روشنی میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ دوسری انفرادیت کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کاملیت کی انفرادیت ہے کہ حضرت کی زندگی کا مکمل ریکارڈ دستیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو تو ہمارے سامنے ہوں اور کچھ پہلو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کی زندگی کے ایک باب سے تو ہم واقف ہوں مگر دوسرا باب تاریخ کے دھندلکوں اور تاریخ کی بھول بھلائیوں میں کہیں کھو گیا اور کہیں گم ہو گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو ایسا ہی ہے۔ آپ غور کریے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنے بھی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں یا خود مذہبی کتابوں میں ملتے ہیں یا خود ہماری یہاں قرآن میں ملتے ہیں، وہ کس قدر ہیں؟ ان تمام واقعات کو آپ جمع کر لیجئے تو وہ اس قدر ہیں کہ ایک بن باپ کے بیٹا پیدا ہوا، اس نے اب کچھ کمالات دکھائے، اس سے کچھ معجزے منسوب تھے، پھر بہت ایک پورا جوانی کا اور وہ پورا دور ہے کہ جس کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یروشلم میں اور اس کے ارد گرد کچھ اپنی دعوت کا آغاز کیا، پھر دعوت کی تفصیلات بھی موجود نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی بھر کی سعی اور جد و جہد اور کوشش اور محنت اور تگودو کے بعد 12 کے قریب لوگوں نے ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مصلوب کر دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں آسمان پر اٹھا دیا گیا۔ ایک صفحے پر آ جاتی ہے حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی جو مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ آپ کی ذاتی زندگی کیا تھی، آپ کے اطوار کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، باقی تمام چیزیں کیا تھیں، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا ایمان اور اعتقاد اپنی جگہ پر ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اچھے اخلاق اور اچھے اطوار کے حامل ہوں گے، مگر وہ پورا ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، کسی اور نبی کے بارے میں دستیاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن میں۔ حضرت یوسف کا قصہ ہے، بہت تفصیل سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ باقی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، بائبل وغیرہ میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں بہت تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، مگر ان تمام تذکروں کو، قرآن کے تذکروں کو، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے تذکروں کو، نیو ٹیسٹیمنٹ کے تذکروں کو، تمام تذکروں کو جمع کر لیجیے تو بمشکل چند صفحات بنتے ہیں کہ جن پر ان نبیوں کی پوری زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا ایک پہلو اگر معلوم ہے تو دوسرا پہلو مخفی ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ پوری زندگی کا تاریخی ریکارڈ دستیاب ہے، مکمل کا مکمل دستیاب ہے۔ کوئی پہلو اور کوئی دن اور کوئی سال اور کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جو تاریخ کی نگاہوں اور نظروں سے اوجھل ہو۔ آپ کے بچپن کے احوال، آپ کے چھٹپن کا زمانہ، آپ کے لڑکپن کی باتیں، آپ کی نوجوانی کا زمانہ، آپ کی جوانی کے قصے، آپ کے نبوت سے پہلے کا دور، آپ کے بعد از نبوت کا دور، نبوت کے بعد کے تمام تر آپ کے کارنامے، ایک ایک چیز جزیات اور تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اتنی تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں کہ بعد میں ہمارے یہاں محدثین کو اور سیر اور مغازی کے ماہرین کو بہت کچھ کاٹ چھانٹ کرنا پڑی کہ بھئی اتنی بہت تفصیلات نہیں چاہیے۔ اس میں سے بہت سی تفصیلات، کیونکہ عربوں میں ایک رواج تھا مغازی گوئی کا رواج، وہ اپنے یہاں کے قصے جو تھے وہ اگلی نسل در نسل منتقل کرتے تھے اور پورے پورے قصے اور پورے پورے خطبے یاد کیا کرتے تھے، اور یہی چیز یہاں پر کام آئی سیرت نگاری کے فن میں کہ انہوں نے حضرت کی زندگی کے واقعات کو پورا پورا نقل کیا اور ایک ایک جزوی تفصیلات کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ تو انفرادیت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ ہے کاملیت، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکمل کی مکمل ہمارے سامنے دستیاب ہے اور ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا انفرادی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ریکارڈ ہم کو دستیاب ہے، اور وہ غیر معمولی ریکارڈ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ہر حوالے اور ہر ہر پہلو اور ہر ہر زاویے سے اتنا کام کر دیا گیا ہے کہ اب مزید کسی کام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر اس کے بعد پھر کچھ ریسرچ آ جاتی ہے، پھر کچھ ریسرچ آ جاتی ہے، اور اب تو تاریخی ریکارڈ ملنا شروع ہو گیا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا، ابھی پچھلی صدی میں ڈاکٹر حمید اللہ نے صحیفہ حمام بن منبع اس کی دریافت کی، یعنی حضرت کے زمانے کا ایک نسخہ مل گیا کہ جس میں 50 کے قریب احادیث لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت حمام بن منبع حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔
تو وہ ابھی دستیاب ہو گیا ہے. تو اب تو وہ تاریخی ریکارڈ بھی سامنے آ رہا ہے. مطلب وہ لائڈن یونیورسٹی میں تھا میرے خیال سے، یا پیرس کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا، اس کے اسٹور روم میں وہ نسخہ تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے وہاں پہ دریافت کیا. اور اس طرح کا بہت سا تاریخی ریکارڈ ہے کہ جو دستیاب ہوتا جا رہا ہے. اس سب ریکارڈ کی روشنی میں آن حضرت کی شخصیت کو ایک غیر معمولی جامعیت حاصل ہو گئی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے بالفرض، تو حضرت عیسیٰ نے عمر بھر شادی نہیں کی، ان کے کوئی والد صاحب بھی نہیں تھے. تو آئلی زندگی کے حوالے سے تو کم از کم حضرت عیسیٰ کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی کہ ان کی تو بیوی تھی ہی نہیں. والد سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہم کو کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں مل سکتی. ان کے تو صاحب والد ہی نہیں تھے. اسی طرح پہلے کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہدایات بہت مل جائیں گی آپ کو، قانونی پہلو بہت مل جائیں گے آپ کو، مگر روحانی تذکیر کس طرح سے ہوتی ہے، ذاتی اور انفرادی حیثیت میں انسان کے معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں، انسان انسانوں سے کس طرح برتاؤ کرتا ہے، اس حوالے سے ہدایات اور رہنمائی میں بہت تشنگی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ تلمود اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل میں بھی قانونی پہلو تو بہت زیادہ ہیں، فقہی پہلو تو بہت زیادہ ہیں، مگر اخلاقی پہلو اور اس طرح کی چیزیں بہت کم ہیں کہ انسان کو انسانی سطح پر کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے. اور بڑی مذہبی شخصیتیں جو ہیں، آپ بدھا کی زندگی کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں کرشن جی کی زندگی کو دیکھ لیں، یا اور بہت سی ایسی مذہبی شخصیتوں کی زندگی کو دیکھ لیں، تو ان کی یہاں وہ جامعیت نہیں پائی جاتی ہے. زندگی کا ایک پہلو تو سامنے ہے مگر دوسرا پہلو نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے تو بہترین نمونہ ہے، مگر خواص کے لیے بہترین نمونہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت ان کی شخصیت میں موجود نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی سے فیض اٹھا سکتا ہے، حضرت موسیٰ کی زندگی سے فیض اٹھا سکتا ہے، مگر ایک حکمران اگر یہ چاہے کہ میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو اپنا رول ماڈل قرار دوں، تو وہ تو کبھی حکمران رہے ہی نہیں، ان کو تو کبھی سلطنت اور حکومت اور ریاست حاصل ہی نہیں ہوئی ہے. تو وہ کیسے ان کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی تاجر یہ چاہے کہ صاحب میرا یہ خیال ہے کہ میں ان فلاں شخصیت، میں بدھا کی شخصیت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں اور میں اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں، تو بدھا نے تو نروان حاصل کرنے کے لیے سبھی کچھ ترک کر دیا تھا. اس کی زندگی تو اس حوالے سے رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ تو جنگلوں میں بھٹکتے پھرے تھے، انہیں کیا معلوم تجارت کیا ہوتی ہے، بازار کسے کہتے ہیں، شہر کے معاملات کس طرح چلتے ہیں. اسی طرح اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں جامعیت کا پہلو نہیں ہے. ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو رہنمائی اور ہدایت مل رہی ہے، دوسرے پہلو میں تشنگی محسوس ہو رہی ہے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسی جامعیت حاصل ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ خاندانی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی سے متعلق ہو، ہر حوالے اور ہر پہلو سے آپ کو کما حقہ رہنمائی اس میں مل جائے گی. پھر کوئی بھی انسان ہو، ایک عام دہقان ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. کوئی بادشاہ ہو، حکمران ہو، فرمانروا ہو، اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے. کوئی تاجر اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ خدیجہ کا مال لے جا کر کے شام میں بیچنے والے تاجر کے اسوے میں رہنمائی حاصل کرے گا. کسی حکمران کو رہنمائی درکار ہے تو اسے ریاست مدینہ کے صدر الصدور کی زندگی میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی نظر آئے گی. کوئی سپہ سالار اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اسوہ حسنہ اور اپنی زندگی کا اسوہ متعین کرے تو بدر و احد کے سپہ سالار اس کے سامنے اسوے کے طور پر موجود ہے کہ ہاں اس طرح سے سپہ سالاری کی جاتی ہے. کوئی خاندان میں معاملات کو حل کرنے والا موجود ہے تو وہ دیکھے گا کہ کس طرح علی اور فاطمہ اور عائشہ اور حفصہ کے رشتہ دار نے اپنی رشتہ داریوں کو نبھایا ہے اور ان کو چلایا ہے. تو ایک ایسی غیر معمولی جامعیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ زندگی کا ہر پہلو اور معاشرے کا ہر طبقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان پاتا ہے. تو یہ تیسرا پہلو ہے کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادیت حاصل ہے، یعنی تاریخیت، کاملیت اور جامعیت. چوتھا پہلو اور آخری پہلو کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام تاریخی شخصیتوں میں اور پھر انبیاء میں بھی منفرد اور ممتاز کرتا ہے، وہ عملیت کا پہلو ہے، پریکٹیکلٹی کا پہلو ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آج اوسیا کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کے معلوم کرے کہ صاحب میں یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خرق عادت معجزہ حضرت نے نہیں دکھایا ہے، کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں کی ہے کہ جو کہیں کہ صاحب یہ تو خاص وہ اس طرح کی چیز تھی، نہیں، تمام وہ کام کیے ہیں کہ جو عام لوگ بھی یہ محسوس کریں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ عملی پہلو ہے، پریکٹیکلٹی ہے، اسی دنیا کے اسباب اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس تاریخی کارنامے کو سر انجام دیا ہے، اسی دنیا کے اسباب اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ تمام کام کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج مائیکل ہارٹ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب وہ 100 لوگوں کی فہرست مرتب کرتا ہے تو حضرت کو سر فہرست رکھتا ہے۔ وہ جو تاریخی کارنامہ ہے، غیر معمولی تاریخی کارنامہ، وہ جو ہرا سے اتر کر کے نسخہ کیمیا لے کر کے آئے تھے، وہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایسی خرق عادت چیز نہیں ہے، کوئی مابعد الطبعی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا چمتکار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حضرت نے انگلی کے اشاروں سے کچھ کر دیا ہو، یا حضرت نے پھونکوں سے کچھ کر دیا ہو، یا حضرت نے اشارے اور چشم ابرو سے کچھ کر دیا ہو۔ نہیں، اگر کچھ کیا ہے تو انہی تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا ہے، انہی تمام اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے کہ جو آج مجھ کو اور آپ کو دستیاب ہے۔ اس لیے آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی حضرت کی زندگی میں ہم کو عملیت نظر آتی ہے، پریکٹیکلٹی نظر آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاریخی کارنامہ ہے وہ میرے لیے بھی قابل عمل ہے اور آپ کے لیے بھی قابل عمل ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگیوں میں بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس سطح پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، وہ کمال اس میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ کمال پیدا نہیں کر سکتے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں حضرت کی زندگی کا فلاں پہلو تو ایسا ہے کہ جو میرے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے، وہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے وہ کام کر دیا، ورنہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے آج آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ اپنے ظرف اور اپنی استعداد کے مطابق کریں گے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اپنے ظرف اور اپنی استعداد کے مطابق کیا تھا، تو یہ فرق تو یقیناً موجود رہے گا، مگر عمل اس پر آپ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ جبکہ باقی لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیے تو کوئی مردے جلا رہا ہے، کوئی مٹی کی مورتیں بنا کر کے ان میں زندگی کی روح پھونک رہا ہے، کوئی دریا کو دو لخت کر کے اپنے قافلے کو نکالے لے جا رہا ہے، کوئی آسمان سے پتھر برسوا رہا ہے، کوئی ایک کشتی میں پوری انسانیت کا نجات دہندہ بن رہا ہے، تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ کون ہے جو آج لاٹھی مار کر کے کہے کہ دریا دو لخت ہو جائے گا؟ کون ہے کہ جو آج مٹی کی مورت بنا کر کے پھونک مارے اور کہے کہ یہ اڑنے لگے گی؟ کون ہے کہ جو مردے کو کہے کہ قم باذن اللہ اور وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے؟ یہ تو آپ کے لیے قابل عمل چیزیں تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خرق عادت معجزات تھے کہ جو اس نے دکھائے تھے، اور یہ پہلے کے نبیوں کے تھے معجزات۔ حضرت کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو قابل عمل ہے، اور آج بھی ہر فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں آج چاہوں کہ حضرت کی زندگی کے فلاں پہلو پہ اور فلاں پہلو پہ اور فلاں پہلو پر عمل کر سکوں تو میں پوری طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر عمل کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ کمال شاید مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، اور یقیناً حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو حضرت کو حاصل تھا کہ وہ اپنی حیثیت نبوی پہ اس پہ عمل پیرا تھے، اور میں اپنے امتی ہونے کی حیثیت میں اس میں عمل پیرا ہوں گا۔ تو یہ وہ 4 پہلو ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انفرادی پہلو ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ بناتے ہیں۔ اور جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت اور مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انسانیت کے لیے اب اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں مضمر اور پوشیدہ اور پنہا ہے، تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں، اور یہ 4 بنیادی اسباب اور یہ 4 بنیادی عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس دعوے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کو تاریخیت حاصل ہے، آپ کا تاریخی کارنامہ تاریخ کی روشنی میں وقوع پذیر ہوا ہے، وہ کوئی افسانوی دیومالا نہیں ہے کہ جسے تاریخ کے ریکارڈ سے ثابت نہ کیا جا سکے۔ تاریخیت حاصل ہے، کاملیت حاصل ہے، آپ کی مکمل زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا کوئی پہلو اور اس کا کوئی گوشہ اور اس کا کوئی حصہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ جامعیت حاصل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ ایک چیز میں اور ایک شعبے میں تو ہم کو بہت کچھ معلوم ہو مگر دوسرے شعبے کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سماج کا ایک طبقہ تو اس کو اپنے لیے بہت مفید پاتا ہو مگر سماج کے کسی دوسرے طبقے کے لیے اس میں ہدایت اور رہنمائی کا سامان موجود نہیں ہو۔ نہیں، اس میں سب چیزیں موجود ہیں اور سبھی کے لیے موجود ہیں،
اور حضرت کی زندگی کا چوتھا انفرادی پہلو عملیت کا پہلو ہے کہ آپ کی زندگی ایک پریکٹیکل زندگی ہے، کوئی خرق عادت زندگی نہیں ہے، کوئی نان پریکٹیکل زندگی نہیں ہے، کوئی میٹا فزیکل اور دیومالائی داستان نہیں ہے، کوئی جادو اور طلسم ہوش ربا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. نہیں، وہ ایسی زندگی ہے کہ جس پر ہر فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہر گوشے پر اگر میں بھی چاہوں تو کچھ عمل کر سکتا ہوں، میں بھی چاہوں تو ان راستوں پر کچھ آگے بڑھ سکتا ہوں، میں بھی چاہوں تو اس حوالے سے ان کو اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہوں اور اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہوں. تو یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں کہ جو انفرادی پہلو ہیں اور جو ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں اور جو ہمیں اس بات پر قائل کر دیتے ہیں اور جو ہمیں اس بات کی طرف مائل کر دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ہماری زندگیوں کا بہترین اسوہ اور ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ ہونا چاہیے. اب حضرت نے تو تمام طرح کی ہدایت فراہم کی، رہنمائی فراہم کی، ہر پہلو ہر گوشے کے حوالے سے حضرت کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے. ذاتی اور جسم کی طہارت سے لے کر کے ریاستی اور حکومتی معاملات تک ہر ایک پہلو میں حضرت کی رہنمائی ہمارے سامنے موجود ہے. ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم بھی ہوتی ہیں. لیکن سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیرت کے تمام پہلو اس ایک پہلو کی تکمیل کا کام کر رہے ہیں. وہ پورا پیرافرنیلیا جو ہے سیرت کا، جو پورا ایسیسریز ہیں سیرت کی، جو تمام آگزیلریز ہیں سیرت کی، وہ اس ایک پہلو کی تکمیل اور اس ایک پہلو کو منتہا تک پہنچانے کا کردار ادا کر رہی ہیں. یہ طہارت کے احکام ہیں، یہ صفائی کے احکام ہیں، یہ روحانی ترقی کے احکام ہیں، یہ عبادتوں میں خشوع اور خضوع کے احکام ہیں، اور اس طرح کے بہت سے احکام ہیں جو معاملات میں صفائی اور ستھرائی کے احکام ہیں، جو معاملات میں تقوی کی روش کو اختیار کرنے کے احکامات ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تمام جزوی احکامات ہیں یہ سیرت کے ایک پہلو کی طرف رہنمائی، اس ایک پہلو کی تکمیل کا کام کر رہے ہیں. اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے، حضرت نے اس دعوت کو محض دعوت نہیں رکھا، اپنی زندگی کا مشن بنا دیا. اس دعوت کو دعوت نہیں رہنے دیا، اس دعوت کو معاشرہ بنایا. اس دعوت کو دعوت نہیں رہنے دیا، اس دعوت کو ریاست قرار دیا. اس دعوت کو دعوت نہیں رہنے دیا، اس دعوت کو حکومت بنایا. اس دعوت کو دعوت نہیں رہنے دیا، اس دعوت کو عمل کی دنیا میں ایک فیصلہ کن قوت بنا کر کے لوگوں کو دکھایا. اس دعوت کو دعوت نہیں رہنے دیا، اسے مسجدوں اور خانقاہوں کے اندر مقید نہیں کر دیا، بلکہ اسے عمل کی دنیا میں لوگوں کے ذہنوں اور فکروں اور دماغوں اور قلبوں پر حاکم کر کے دکھایا ہے. وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک دن اہل مکہ جب سو کر کے اٹھے اور ابھی آنکھیں موند رہے تھے کہ ایک کوہ صفا پر سے آواز آئی، یا صباحا. تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ کسی بڑی تباہی اور بڑی بربادی کے موقع پر یہ آواز اور یہ نفیر کی جاتی تھی کہ یا صباحا. تو تمام لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر کے کوہ صفا کی طرف بھاگے اور دوڑے کہ نہ جانے کیا افتاد ٹوٹنے والی ہے، کیا تباہی مچنے والی ہے، کیا آفت ہے کہ جو ہم پر آنے والی ہے. جب پورا شہر مکہ کوہ صفا کے دامن میں جمع اور اکٹھا ہو گیا تو دیکھا کہ کوہ صفا کی بلندی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، تم میرے نیک اور بد سے واقف ہو، تم میرے سیاہ و سفید سے واقف ہو، تم نے میری پوری زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح اپنے سامنے دیکھا ہے، اور بچپن سے اب تک دیکھا ہے کہ جب اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ آپ سے تو کبھی کسی جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو راست بازی کے اعلیٰ ترین اصولوں پر قائم ہوتے ہیں. اگر آپ ہم سے یہ کہیں گے تو ہم یقیناً آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے. تو کہا کہ جب تم میری اس بات پر یقین کرو گے تو جب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ایک بڑے امتحان میں مبتلا کر دیے گئے ہو اور تم ایک غلط ڈگر پر اور ایک غلط راستے پر چل رہے ہو، اور تمہارے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں. اور پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور کہہ دو لا الہ الا اللہ کہ تم فلاح پا جاؤ گے. تو وہی لوگ کہ جو ابھی لمحے بھر پہلے تصدیق کر رہے تھے، جو لمحے بھر پہلے تعریف کر رہے تھے، جو لمحے بھر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ بھی کہیں گے ہم مانیں گے اور یقین کریں گے، آمنا اور صدقنا کہیں گے اور ہم تصدیق کریں گے کہ ہم نے کبھی آپ سے غلط بات کو نہیں سنا ہے،
انہوں نے آن حضرت پر تان اور تشنی کے تیر برسانا اور نشتر برسانا شروع کر دیے اور کہا کہ کیا آپ نے ہم کو اس کام کے لیے یہاں پر بلایا تھا؟ کیا آپ نے اس چیز کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو کیا تھا یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا؟ کس چیز کی خواہش کا اظہار تھا؟ یہ دعوت نہ رہے، یہ دعوت معاشرہ بن جائے، دعوت نہ رہے، دعوت ریاست قرار پائے، دعوت نہ رہے، دعوت حکومت بن جائے، دعوت مغلوب نہ رہے، دعوت غالب آ جائے، دعوت محض کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس بن کر کے نہ رہ جائے، بلکہ دعوت ایک فیصلہ کن حاکم قوت کے طور پر مانی اور سمجھی جائے، دعوت محض کتاب کے ورقوں پر پھیلی اور بکھری ہوئی نہ رہ جائے، بلکہ دعوت اقتدار کے ایوانوں میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر جائے۔ حضرت کی پوری زندگی، کبھی طائف کا سفر کر رہے ہیں، پتھر پڑ رہے ہیں، بدن لہو لہان ہو رہا ہے، زخموں سے چور ہو کر کے گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں اور پتھر الگ برسائے جا رہے ہیں، طنز اور تان اور تشنی کے تیر الگ چلائے جا رہے ہیں، جسم کو الگ چھلنی کیا جا رہا ہے، دل کو الگ تار تار کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے مشن ہیں اور قبیلے کو قبیلے سے لڑا رہا ہے، ہر فرد کو دوسرے کا دشمن بنا دیا، گھر گھر میں آگ لگا دی اس نے۔ اس کے بعد سے تو ہمارے شہر کا سکون ہی برباد ہو کر کے رہ گیا ہے۔ ارے یہ تو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے ہماری معاشرت کو تباہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جادوگر نہیں ہے، یہ کاہن ہے، سحر انگیز خطابت ہے، تقریر کرتا ہے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو مسحور کر لیتا ہے اور لوگوں کو ورغلا دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو عتبہ بن ربیع کی جو ان میں سب سے زیادہ سن رسیدہ اور سب سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اہل قریش، ہم عربی کے اہل زبان ہیں اور ہم سے بہتر شاعری کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں سمجھتا، اور تم لوگ کے جو یہاں بیٹھے ہو، تم میں سے بھی کئی لوگ شاعر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ شاعر ایسے نہیں ہوتے، ہم شاعروں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، محمد شاعر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ محمد کاہن ہے، تو ہم نے کائنوں کو بھی بہت دیکھ رکھا ہے۔ ہر سال عکاظ کے میلے میں کائنوں کا ایک الگ سے اجتماع ہوتا ہے، وہ تقریریں کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان میں سے کتنوں کے خطبے ہم کو زبانی یاد ہیں۔ محمد کاہن بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، اتنے بہت سے جادوگر تو ہم نے دیکھے ہوئے، کوئی جادوگر بھی ایسا تو نہیں ہوتا، یہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارا ہی بچہ ہے، کل تک تمہارے ہی درمیان پلا بڑا ہے، تمہارے ہی خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے۔ تو تم میری بات مانو تو خامخواہ میں یہ جھگڑا چھوڑو، میں تمہاری باتیں محمد تک لے کر کے جاتا ہوں، اس کی باتیں تم تک لے کر کے آتا ہوں، اور دونوں میں مفاہمت کرا دیتا ہوں، میں کچھ تم اس کی مان لینا، کچھ وہ تمہاری مان لے گا، اور اس طرح ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں گے، سکون سے رہیں گے۔ خامخواہ میں تم لڑ رہے ہو اس سے، تمہارا اپنا ہی تو بچہ ہے نا۔ یہ کہہ کر کے جب قریش سے اس نے پوچھا اور سوال طلب نظروں سے سرداران قریش کی طرف دیکھا، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں عتبہ بن ربیع، اگر تم ایسا کر سکو تو یہ تمہارا بڑا احسان ہوگا، جاؤ تم جا کر کے محمد سے بات کرو۔ عتبہ بن ربیع قریش کی محفل سے اٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوا۔ آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو عتبہ بن ربیع نے کہا کہ بھتیجے، تم یہاں پر عبادت میں مصروف اور مشغول ہو، اور وہاں تمہاری قوم کے اکابرین تمہارے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ یہ کیا کر دیا تم نے، شہر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم دولت کے انبار لگا دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں اتنے لگا دیں گے کہ تم اس میں چھپ کر کے رہ جاؤ گے۔ شہرت چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ عورت چاہتے ہو تو اس عرب کی جس خوبصورت لڑکی سے تم کہو گے، ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اور اگر تم نہ دولت چاہتے ہو، نہ شہرت چاہتے ہو، نہ عورت چاہتے ہو، تو بتاؤ تم پر کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی بیماری ہے، ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ نہیں کرو کہ جو تم کر رہے ہو، تم نے بہت خراب کر دیا، وہ بہت ہو گیا محمد۔ تو اس نے کہا، آپ وسلم نے جب عتبہ بن ربیع کی یہ باتیں سنی تو کہا کہ چچا آپ اپنی بات کر چکے؟ تو عتبہ بن ربیع نے کہا ہاں بھتیجے میں کر چکا۔ کہا چچا اب میری سنیے۔ کہا سناؤ۔ حضرت نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے حضرت سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے گئے، عتبہ بن ربیع کا رنگ متغیر ہوتا گیا، وہ کالے سے نیلا اور نیلے سے پیلا پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت آیت سجدہ پر پہنچے اور آپ نے سر سجدے میں گرا دیا تو عتبہ بن ربیع ہڑبڑا کر اٹھا، چکرا کر گرا
اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قدموں سے قریش کی طرف چلتا ہوا گیا۔ قریش نے جب اس طرح پشمردہ اور مزمحل اور پامال عتبہ بن ربیع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ارے ہم نے تو اچھے خاصے عتبہ بن ربیع کو بھیجا تھا، یہ کیسا عتبہ بن ربیع آ رہا ہے؟ لگتا ہے محمد کے جادو کا اس پر اثر ہو گیا ہے، اچھا خاصا بھیجا تھا، کیا کر کے بھیج دیا محمد نے اس کو؟ اتنے میں عتبہ بن ربیع بھی وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ اے سرداران قریش، مجھ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا ہے، مگر محمد جو کلام پڑھتا ہے، محمد جو دعوت لے کر کے آیا ہے، وہ عرب پر حکمرانی کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا، میری مانو تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ محمد جو کلام پڑھتا ہے سب سے داڑھیاں رکھا لے گا، سب کو ٹوپیاں پہنا دے گا، سب کے کرتے لمبے ہو جائیں گے، پائجامے اونچے ہو جائیں گے، سب لوگ ایسے اور ایک خاص وضاقتہ کے ہو جائیں گے۔ محمد جو کلام پڑھتا ہے وہ عرب پر حکمرانی کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا۔ گویا ایک انقلاب کی دعوت ہے، ایک انقلاب کا پیغام ہے، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی تبدیلی کی بات ہے، ایک سیاسی اور معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی اور سماجی نظام کی بات ہے کہ جو دعوت محمد لے کر کے آیا ہے۔ اور اس دعوت میں جو میں گھن گرج اور جو جھنکار میں سن رہا ہوں اور جو اپیل میں سن رہا ہوں، وہ عرب پر حکمرانی کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا، اس لیے میری مانو تو تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ اپنی اس دعوت میں ناکام ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے کچھ کیے کرائے بغیر وہ ناکام ہو جائے گا، تو تم کیوں خامخواہ میں اپنے بچے سے دشمنی مول لیتے ہو؟ ٹھیک ہے، لوگ اس سے نبٹ لیں گے، لوگ اس کو ختم کر دیں گے، قصہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کامیاب ہو گیا اور اقتدار اسے مل گیا تو تمہارا بچہ ہے، اس کا اقتدار تمہارا اقتدار ہوگا، تو میری مانو تو تم محمد کے راستے میں مزاحم نہ ہو۔ اتنی عقل مندی کی بات کی تھی نا عتبہ بن ربیع نے۔ وہ ایک غور کریے کہ وہ جاہل عتبہ بن ربیع، 1400 سال پہلے صحرائے عرب کا بادیہ نشین عتبہ بن ربیع، وہ چند آیتیں سن کر کے سمجھ گیا تھا کہ کیا بات کی جا رہی ہے، چند جملوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، چند جملوں میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس دعوت کا مطمع کیا ہے اور اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ چند لمحوں میں اس نے یہ جان لیا تھا اور پہچان لیا تھا اور مان لیا تھا کہ یہ دعوت تو ایک ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے۔ اور آج 100 برس گزر جانے کے بعد، خود کو مسلمان کہنے کے باوجود، یہ اتنی سی بات سمجھنے میں اتنی دقت کیوں ہوتی ہے، اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے، یہ سمجھنے اور سمجھانے میں اتنی مشکل کیوں درپیش رہتی ہے؟ تو وہ صحرائے عرب کا جاہل بادیہ نشین عتبہ بن ربیع 2 لمحوں میں سمجھ گیا تھا۔ یہ دعوت در حقیقت ایک انقلاب کی دعوت ہے، یہ دعوت در حقیقت ایک نظام کو بدل ڈالنے کی دعوت ہے، یہ دعوت در حقیقت اس دین کو غالب کر دینے کی دعوت ہے، یہ دعوت در حقیقت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کی دعوت ہے کہ ہم نے پیغمبر کو ہدایت دے کر کے بھیجا اس لیے کہ یہ دین کو ادیان پر غالب کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ تو یہ دعوت ہے، یہ سیرت کا جو پہلو ہے اور یہ سیرت کا جو پیغام ہے کہ غلبہ دین کی جد و جہد اور دین کی دعوت کو اپنی زندگی میں اس کی ایفیکٹو پریزنس کو یقینی بنانا، اور اپنی زندگی کے ہر دائرے میں، چاہے وہ انفرادی دائرہ ہو یا چاہے وہ اجتماعی دائرہ ہو یا چاہے وہ ذاتی زندگی کا دائرہ ہو یا چاہے اجتماعی زندگی کا دائرہ ہو یا چاہے وہ حکومتی اور ریاستی زندگی کا دائرہ ہو یا چاہے وہ سیاسی اور معاشی زندگی کا دائرہ ہو، اس میں اس دین کے غلبے اور اس دین کی بالادستی کو یقینی بنانا، یہ سیرت کا در حقیقت وہ پہلو ہے کہ جو سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے، جو سیرت کے تمام پہلوؤں کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے تمام پہلو اور سیرت کی تمام جزیات در حقیقت اس بڑے پہلو کی تکمیل کا کام کر رہی ہیں۔ لہٰذا اگر سیرت کے اس پہلو اور سیرت کے اس پیغام کو سمجھ لیا تو ہم نے سیرت کے اصل پیغام کو سمجھ لیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمت سراپا، وہ جرت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، تضاد زبان و بیاں سے نکل کر صداقت کی راہوں پہ چلنا پڑے گا، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا۔
یہ ہے وہ سیرت کا پیغام کہ جو سیرت رہ رہ کر جس پیغام مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں نکلے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، تمہاری اصل منزل مراد یہ ہے، تمہارے اصل راستہ یہ ہے، تمہارا اصل مقصود یہ ہے۔ اگر تم اس پیغام کو سمجھ لیتے ہو، اگر اس پیغام کا فہم حاصل کر لیتے ہو اور اس راستے پر چل پڑتے ہو اور اس راستے پر آگے بڑھتے ہو، تو جب تو تم نے حقیقت کو پا لیا، اور جب تو تمہارے عشق کے دعوے بھی سچے ہیں، اور جب تو تمہارے محبت کی جو تم دم بھرتے ہو ان میں بھی کچھ سچائی اور صداقت ہے، لیکن اگر تم اسی حقیقت کو نہیں پا سکے اور اسی حقیقت سے تم آشنا نہیں ہو سکے اور اسی راستے پر تم نہیں چل سکے اور اسی کام کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکے، تو دیکھو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، یہ خامخواہ کے دعوے نہیں کرو، تم اپنے ان دعووں میں سچے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ان دعووں کی صداقت کو ثابت کرو، تو سیرت کا یہ پہلو کہ جس کی طرف سیرت تمہیں اور مجھے اور ہمیں اور آپ کو اور ہم سبھی کو بلاتی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ اس دعوت کو حضرت کی پوری زندگی اس چیز میں اور اس فکر اور اس تگودو اور اس جد و جہد اور اس کوشش اور اس لگن میں کٹ گئی اور گزر گئی اور بسر ہو گئی۔ یہ دعوت دعوت نہ رہے، یہ دعوت معاشرہ بن جائے، دعوت دعوت نہ رہے، دعوت حکومت قرار پائے، دعوت دعوت نہ رہے، دعوت ریاست بن جائے، دعوت مسجدوں اور خانقاہوں میں مقید نہ ہو، دعوت ایوان اقتدار کی فیصلہ کن قوت قرار پائے۔ تو یہ سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جو سیرت کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں اور ہم کو کہاں چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ چند مختصر سی گزارشات تھیں۔ ایک تو حضرت کی سیرت غیر معمولی انفرادیت کی حامل سیرت ہے، مطلب انسانیت پر غیر معمولی لوگوں نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن ان تمام بڑی شخصیتوں میں انبیاء کی شخصیتیں ہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اسوہ حسنہ کا ایک ہماگیر نمونہ بن سکتی ہیں۔ بادشاہوں کی شخصیتیں، فلسفیوں کی شخصیتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے تمام پہلو اسوہ حسنہ کا نمونہ بن سکیں۔ اب انبیاء کے زندگیوں میں بھی حضرت کی زندگی کو 4 پہلوؤں سے انفرادیت حاصل ہے۔ وہ 4 پہلو کیا ہیں؟ تاریخیت کا پہلو ہے، کاملیت کا پہلو ہے، جامعیت کا پہلو ہے، اور عملیت کا پہلو ہے۔ تاریخ کی روشنی میں ہے آپ کی حضرت کی شخصیت، آپ کی مکمل شخصیت ہمارے سامنے دستیاب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جامع ترین شخصیت ہے، اور حضرت کی زندگی ایک عملی زندگی ہے، ایک پریکٹیکل زندگی ہے، کوئی خرق عادت زندگی نہیں ہے۔ یہ 4 پہلو ہمیں کمپیل کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات گرامی صفات کو اور آپ کے نام نامی اور اسم گرامی کی جس سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، تو آپ کی ذات کو اپنے اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ اپنے لیے قرار دیں۔ اسوہ حسنہ کی بہت سی چیزیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، جزوی بھی ہیں اور تمام ذاتی بھی ہیں، خانگی بھی ہیں، عائلی بھی ہیں، اور سبھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے، اور سبھی کی طرف ہماری توجہ اور ہمارا التفات رہنا چاہیے، اور سبھی پر کما حق عمل کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ مگر ایک پہلو ایسا ہے کہ جو سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیرت کے تمام جزوی پہلو اس ایک پہلو کی تکمیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ پہلو در حقیقت غلبہ دین کی جد و جہد کا پہلو ہے، وہ پہلو اس دعوت کو آگے لے کر کے چلنے کا پہلو ہے، وہ پہلو اس دعوت کو غالب اور حاکم اور بالادست کر دینے کا پہلو ہے، اور اسی پر عمل کرنا اور باقی تمام چیزوں کو بھی اس کے تابع رکھ کر کے ان پر عمل کرتے چلے جانا اور آگے بڑھنا، اور زندگی کے تمام تر چیلنجز کو انگیز کرتے ہوئے ایک بڑی جد و جہد کی طرف بڑھنا، یہ در حقیقت میرا اور آپ کا اور ہم سبھی کی زندگیوں کا مقصد ہے، یہ ہم سبھی کی زندگیوں کا منتہا ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی ہماری بقا اور آخرت میں بھی ہماری فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔